الحمد لله الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله ومولانا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایمان والوں کو وقتاً فوقتاً، گاہے بگاہے نصیحت کیجیے۔ ایمان والوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا یہ فائدہ دیتا ہے، اسی لیے جمعہ کا بیان بھی رکھتے ہیں اور دینی پروگرام بھی کرتے ہیں، اجتماعات بھی کرتے ہیں۔ وہ اجتماع کے بہانے سے، دینی پروگرام کے بہانے سے مسلمان مردوں کی ذہن سازی ہو، مسلمان عورتوں کی ذہن سازی ہو، مسلمان لڑکیوں کی ذہن سازی ہو، کیونکہ دنیا کے اندر گرد و غبار بہت ہے، کیچڑ بہت ہے۔ یہ گرد و غبار، یہ دھول، یہ کیچڑ سے انسان کا ذہن آلودہ ہو جاتا ہے، انسان اسی کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ انسان اصل میں آخرت سے غافل ہوتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے۔ تو آخرت کوئی اس وقت مرنے سے پہلے نظر آنے والی چیز نہیں ہے، وہ تو قرآن اور رسول اللہ کے فرمان پر ایمان رکھنے کا نام ہے، دل سے ماننے کا نام ہے۔ اصل قصہ، اصل کہانی، اصل نقشہ مرنے کے بعد کھلتا ہے کہ دنیا کیا چیز تھی، زندگی کیا چیز تھی۔ وہ مرنے کے بعد اصل چیز نظر آتی ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں، جس کو برزخ کہتے ہیں۔ اسی لیے تو قبرستان سے اگر کوئی بندہ گزرتا ہے تو گزرنے والا تو سلام کرتا ہے، لیکن جو قبرستان میں دفن ہے وہ زبان حال سے کہتا ہے، او گزرنے والوں، کچھ تو میرے نام پر پڑھ جاؤ، کچھ تو ایک تسبیح میرے نام پر تم پڑھ کے جاؤ، ایثار ثواب کر کے جاؤ، میرے نام کچھ دعا پڑھ کے جاؤ، میری مغفرت کے لیے دعا کر کے جاؤ۔ لیکن گزرنے والا وہ آواز نہیں سنتا۔ اگر وہ آواز سنے گا تو پھر تو ساری دنیا کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو کون کفار، کون مشرکین، کون یہودی، کون نصارہ، تو امتحان کے لیے بھی دنیا بنائی گئی تھی، وہ مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ لیکن زبان حال سے مرنے والا مردہ اور قبرستان میں رہنے والے جنازے، وہ زبان حال سے کہتے ہیں کہ گزرنے والوں، تھوڑا کچھ میرے لیے کر کے جاؤ۔ تو اصل آنکھ کب کھلتی ہے ہماری اور کب کھلے گی؟ مرنے کے بعد۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، یہ کمزور بچڑوں کا پر ہے،
اس کی کوئی حقیقت نہیں میرے بھائی. انبیاء جتنے بھی آئے وہ سب یہی پیغام دیے, یہی سمجھائے کہ دیکھو ایک اللہ کو مان کے دنیا میں رہو گے تو کامیاب رہو گے, اور دنیا کے سیلاب میں بہہ جاؤ گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پچھتاؤ گے, رو گے, لیکن وہ پچھتانا رونا کوئی فائدہ نہیں دے گا. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ. یہ جو آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دھوکہ کھانے کے جو سامان ہیں ان کا تذکرہ کیا, اسی میں ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو اس آیت کا مطلب میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی ہے, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ. یہ 5 چیزوں کا تذکرہ اللہ نے کیا. سب سے پہلے میں وہ بات پوری کرتا ہوں جو بات پچھلے جمعہ میں نے ادھوری چھوڑی ہے. کامیاب مسلمانوں اور ایمان والوں کی نشانی قرآن کریم نے کیا بتایا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب مسلمان, کامیاب مومن کی پہلی نشانی کہ وہ آخرت سے ڈرتا ہے, اور اس کا ہی اثر یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو دنیا کو بھول جاتا ہے, دنیا کو بھول جاتا ہے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون, ڈرتا ہے اللہ کے سامنے کہ میں نے اتنے جرائم کیے, میں نے اتنے گناہ کیے, اتنے حقوق کو میں نے برباد کیا ہے, انسانوں کے حقوق کو, اللہ کے حقوق کو, رسول اللہ کے حقوق کو ہم نے برباد کیا ہے. تو انسان ڈرتا ہے. یہ ڈرنا سب سے بہترین انسان کی صفت ہے, اس لیے کہ سب سے عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. رأس الحکمت مخافت اللہ, رأس الحکمت مخافت اللہ. جتنی بھی عقل مند دنیا میں گزرے ہیں یا ہیں, اس میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے کہ رأس الحکمت مخافت اللہ, کہ جس کے دل میں اور جس کی زندگی میں اللہ کا ڈر ہو. جن عورتوں کے دل و دماغ میں اللہ کا ڈر ہو, قبر کا ڈر ہو, قبر کی منزل کا کچھ اس کی فکر ہو, اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر ہو, وہ لڑکیاں, وہ لڑکے, وہ عورت, وہ مرد, وہ بچے, وہ بوڑھے کیا گناہ کریں گے, وہ کیا نافرمانی کریں گے؟ اس کی نیند ادھوری ہو جائے گی نا. تو ہماری زندگی میں یہ صفت جو قرآن بیان کر رہا ہے, ایمان والوں کی علامت اور نشانی بتا رہا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. کہ اصل پونجی آخرت ہے, اصل پونجی, اصل سرمایہ دنیا نہیں ہے. اس لیے ڈرو میرے بھائی, اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرو. اور جب مسجد آتے ہیں تو اس وقت ہمارے دل و دماغ پر, ہماری پیشانی پر, ہمارے چہرے پر ایک اثر ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے جا رہا ہوں, اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. آپ بڑے آفیسر کے آفس میں جاتے ہیں یا کورٹ کچہری میں جاتے ہیں, تو اس وقت جب کورٹ میں بندہ جاتا ہے, جج کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اب فائل کھلنے والا ہے, اب اس کا نام آئے گا, تو جج کے سامنے کھڑے ہونے کے کتنے اصول, کتنے آداب ہیں, اور اس اصول آداب کو بجا لانے کے لیے بندہ کتنا فکر مند ہوتا ہے, چہرہ اس کا بدل جاتا ہے. اللہ کے دربار میں ہم آتے ہیں لیکن ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی, ہماری پیشانی پر کوئی سلوٹ نہیں ہوتا, کوئی شکن نہیں ہوتا, کوئی فکر نہیں ہوتی کہ اللہ کے سامنے ہم کس طرح کھڑے. دوسری صفت جو قرآن نے بیان کیا ہے, والذین هم عن اللغو معرضون, کہ ایمان والے مرد, ایمان والی عورتیں فضول کام, بیکار کام سے دور رہتے ہیں.
یہ تو اب کہنا پڑے گا اور کہہ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے کہ عذاب قبر اور عذاب آخرت، اب زیادہ تر عذاب قبر عذاب آخرت یہ فضول کاموں میں موبائل کا جو کام ہے اس کی وجہ سے ہوگا۔ قبر کا عذاب، آخرت کا عذاب موبائل کی وجہ سے اب زیادہ ہوگا اور ہو رہا ہے، کیونکہ اس وقت سب سے عام گناہ بے حیائی، اور یہ بے حیائی ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے پچھلی امتوں پر عذاب آیا اور عمومی عذاب آیا۔ اس میں کیا عبادت گزار، کیا زاہد، کیا عابد، سب اس کے لپٹ میں آ گئے، سب اس کے زد میں آ گئے۔ تو بے حیائی بہت سنگین جرم ہے اللہ کی نظر میں۔ تو بے حیائی کی وجہ سے، اور بے حیائی کو عام کرنے والی چیز اور ہتھیار کیا ہے بھائی؟ موبائل۔ کتنے فیصد اس وقت ہم لوگ ہیں کہ جو بد نظری سے بچتے ہیں اور موبائل میں ننگی یا یہ کہ ہاف لباس، نیم برہنہ اور اجنبی عورتیں، اجنبی لڑکیاں آدھے لباس میں موبائل کی اسکرین سے ہماری کتنی آنکھیں محفوظ ہیں؟ کتنے فیصد آنکھیں محفوظ ہیں اور کتنی فیصد مسلمان محفوظ ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا الا ماشاء اللہ۔ بہت سے مسلمانوں نے ایسا کیا ہے کہ یہ مصیبت ہی کو توڑ پھوڑ کے پھینک دیا اور پچھلی زندگی پر آ گئے اور 20-25 سال پیچھے چلے گئے۔ وہ یہ ہے خشیت اللہ، آخرت کی فکر، آخرت کا ڈر۔ تو یہ موبائل کی وجہ سے بہت سے گناہ میں نوجوان آج مسلمان ملوث ہیں، شامل ہیں۔ اسی گناہ کا ایک اثر میں بتاتا ہوں، آپ کو ہم سے زیادہ معلوم ہے، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے، موضوع ہے، کبھی بات کریں گے کہ یہ موبائل کی وجہ سے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسی لت لگی ہے، ایسی عادت بنی ہے کہ رات گزارتے ہیں موبائل کے ساتھ، رات اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزارتے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول؟ ہماری راتیں گزر رہی ہے موبائل کے ساتھ، اور عورتیں اور لڑکیاں، نئی نئی شادی شدہ لڑکیاں یہ شکایت کر رہی ہیں کہ اس سے میں نے جو شادی کی ہے تو میں نے اس کی شادی کس لیے کی ہے؟ روٹی کھانے کے لیے کہ بریانی کھانے کے لیے کہ اس کے بلڈنگ میں رہنے کے لیے کہ ان کی کار دیکھنے کے لیے کہ ان کا انکم دیکھنے کے لیے۔ اچھا، پھر یہ شکایت آئی کہ نوجوان موبائل کے پیچھے اور موبائل کی ساتھ رات گزارتے ہیں، بیویوں کی طرف التفات اور توجہ نہیں ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا اکثر نوجوان بیوی کے لائق نہیں، شادی کے لائق نہیں ہے۔ جب وہ بیویوں کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، شادی کے لائق نہیں ہے، تو آنے والی بیچاری جنہوں نے اپنے باپ ماں کے نخرے کو چھوڑا، باپ ماں کے پیار و محبت کو چھوڑا، باپ ماں کے گھر کو چھوڑا جہاں اس کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے باپ نیند کی قربانی دیتا تھا، اپنی جوانی، اپنی ہڈیاں بھلا دیا تھا، اپنے لخت جگر نور نظر، اپنی اتنے پیاری اور محبت کرنے والی بیٹی کو تمہارے گھر میں بھیج دیا، تو بریانی کھانے کے لیے بھیجا تھا کہ تمہارے بنگلہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا؟ ہمارے نوجوانوں میں یہ شکایت عام ہے آج کہ وہ بیوی کا حق ادا کرنے کے لائق نہیں ہے، ننگی اور گندی ویڈیو دیکھتے ہیں، جوانی برباد کرتے ہیں، اور جب جوانی برباد ہو جائے گی تو وہ بندہ کس کام کا؟ اس کے لیے موبائل ہی بہتر ہے۔ یہ شکایت عام ہے،
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وہ نوجوان بہنیں یہ عزت دار گھرانے سے ہیں، جس کی فیملی عزت دار ہے، وہ اپنے باپ ماں کی عزت کو مارکیٹ میں اچھالنا نہیں چاہتی، وہ سسک رہی ہے، رو رہی ہیں، شکایت نہیں کر پاتی وہ کھل کر کہ میں کیا شکایت کروں، میرے باپ نے اس سے شادی کرایا، میرے اتنا خرچہ کیا، اب جو میں باپ ماں کے سامنے ایسی شکایت کروں گی تو باپ ماں کے دل پہ کیا گزرے گا؟ وہ باپ ماں کی عزت کا لحاظ کر کے یہ شکایتیں باہر نہیں کر پاتی۔ اگر کوئی ایسے آفس کھول دیا جائے اور ایسا کوئی دارالقضا مستقل بنا دیا جائے، ویسے تو جو کچھ دارالقضا ہیں آپ جا کے معلوم کریں کہ وہاں کیسے کیسے کیس آ رہے ہیں اور کتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں، کورٹ کچہری میں جا کر معلوم کرو آپ کہ وہاں کے ایسے کیسے کیس وہاں پر مسلمانوں کا کیسے کیسے کیسز ہیں وہاں۔ تو میرے بھائیوں، موبائل کی تباہ کاریاں اور موبائل کی طرف سے بربادیاں یہ عام ہو چکی ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، کتنا مہلک ہے، کتنا ڈینجر۔ تو اللہ نے دوسری صفت جو مسلمانوں کی بیان کی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ مومن اور مسلمان یا تو دنیا کا کام کرے گا یا آخرت کا کام کرے گا، تیسرا کوئی کام نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ جو مسلمان ہوگا وہ یا تو دنیا کا کام کرے گا یا آخرت کا کام کرے گا۔ مسلمان ایسا کام نہیں کرتا جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ دین کا فائدہ ہو۔ ہمارا نوجوان ایسا کام کرتا ہے جس میں نہ تو دین کا کوئی فائدہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ۔ وہ کون سا کام؟ موبائل لے کے بیٹھا۔ والذین هم للزکاة فاعلون، تیسری صفت قرآن نے بیان کیا، والذین هم للزکاة فاعلون، ایمان والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو زکات نکالنے میں، صدقہ و خیرات کرنے میں بہت آگے رہتے ہیں، مال سے اتنی محبت نہیں کرتے۔ ایمان والوں کی شان قرآن بیان کر رہا، صفت بیان کر رہا کہ وہ زکات نکالتے ہیں گن گن کر۔ ہم للزکاة فاعلون، زکات صرف مال کا نہیں ہوتا، زکات انسان کی باڈی اور جسم کا بھی ہوتا ہے۔ اور انسان کے جسم کی زکات کیا ہے میرے بھائی؟ انسان کی باڈی کو جہنم سے پاک کرنا۔ آپ نے مال کا زکات نکال دیا تو مال آپ کا پاک ہو گیا، لیکن آپ نے جسم کا زکات کب نکالا؟ تو جسم کا زکات یہ ہے کہ آپ 5 وقت اللہ کے سامنے جب اللہ پکارتے ہیں، مسجد میں آ کر اللہ کے سامنے جھکتے ہو، سجدہ کرتے ہو، رکوع کرتے ہو، یہ جسم کی زکات ہے، جسم کی زکات۔ لیکن آج کل ہمارا ہوا مسئلہ یہ کہ مال کا زکات نکالنا آسان ہو گیا، لیکن جسم کا زکات نکالنا آسان نہیں ہے۔ فجر کے وقت اللہ نے آپ کو نئی زندگی بخشی ہے۔ ہم نے کل پرسوں سنا، اعلان ہوا مسجد میں، سلام پھیرنے کے بعد اعلان ہوا، بھائی فلاں ابن فلاں شخص کا رات میں انتقال ہو گیا۔ صبح اس کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایسے ایک نہیں، ہزاروں لاکھوں انسان جو رات میں بستر پہ سوتے ہیں لیکن صبح اس کو سورج کی روشنی دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے دوبارہ ہمیں زندگی دی ہے تو کم سے کم اس زندگی کی زکات تو نکالو، اور اس باڈی کی زکات نکالو، اور باڈی کی زکات ہے کہ فجر کی نماز کے لیے آ جاؤ۔ تیسری صفت یہ، بندہ زکات نکالتا ہے، زکات صرف مال کی نہیں ہوتی۔ والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون، والذین هم لفروجهم حافظون۔ چوتھی صفت قرآن بیان کر رہا ہے ایمان والوں کی، کہ ایمان والے کیسے ہوتے ہیں میرے بھائی، مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے میں سب سے زیادہ عقل مند اور فکر مند ہوتے ہیں۔ الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، سوائے اپنی بیویوں او ما ملکت ایمانهم، سوائے اپنی باندیوں۔ تو بیوی کے علاوہ کہیں پر اپنی شرمگاہ کا استعمال نہیں کرتے، اپنی عزت کو نہیں اچھالتے، اپنی خواہشات پوری نہیں کرتے۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی، جان چلی جاتی ہے لیکن حرام طریقے سے خواہش کو پورا نہیں کرتے۔
کئی واقعات، ہزاروں واقعات صحابہ کے، صحابیات کے اور اولیاء کے اور کئی عورتوں کے واقعات کہ جان تو اس نے دے دی لیکن عزت کو بچا لیا. یہ ایمان والوں کی صفت ہوتی ہے، ایمان والی عورتوں کی صفت، ایمان والے لڑکوں مردوں کی صفت کہ شرمگاہ کی حفاظت. آج دیکھیے مارکیٹ میں، سماج میں کہ بے حیائی کتنا عام ہے اور شرمگاہ کی کتنی حفاظت ہے. بے حیائی، زنا عام، شراب جس طریقے سے عام ہو چکی ہے زنا بھی عام ہو چکا ہے. انٹرسٹ اور سود بیاج جس طریقے سے عام ہو چکا ہے اس طریقے سے بے حیائی اور زنا عام ہو چکا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے قوم پر عذاب آتا ہے، عذاب. اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ عذاب وہ نہیں بھیجتے جو قوم عاد پر بھیجا ہے، جو قوم سمود پر بھیجا ہے، قوم لوط پر بھیجا ہے. اس سے قوم بنی اسرائیل پر جو عذاب بھیجے گئے ہیں، جو مسلمان تھے، اس وقت مسلمان تھے بنی اسرائیل، حق پرست تھے، لیکن اس پر کئی طرح کے عذاب آئے ہیں. تو میرے بھائیوں، جب زندگی میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، دنیا میں، مارکیٹ میں، سماج میں، اور جس علاقے میں بے حیائی عام ہوگی، جس ملک میں بے حیائی عام ہوگی، اس ملک پر عذاب آئے گا. اور عذاب کیا آئے گا بولو میرے بھائی؟ ایک مثال، ہمارے گھر میں ہم نے گائے بھینس پالا ہو. وہ گائے کو ہم نے پالا تھا دودھ دینے کے لیے، بھینس ہم نے پالا دودھ دینے. اب وہ بھینس دودھ نہیں دے رہی اور بچہ بھی نہیں دے رہی، تو کیا کرتے؟ اسے کون سے ہاؤس بھیج دیتے جناب؟ ذرا زور سے، سلنڈر ہاؤس بھیج دیتے، کسائی کے حوالے کر دیتے. بھینس دودھ کے لیے ہم نے خریدا تھا، دودھ بھی نہیں دے رہی، بچہ بھی نہیں دے رہی. گائے ہم نے خریدا دودھ کے لیے، دودھ نہیں. باغیچے میں آپ نے، گارڈن میں جھاڑ لگایا پھل دینے کے لیے، وہ جھاڑ کئی سالوں سے پھل نہیں دے رہا ہے. کیا کرتے ہیں جھاڑ کے ساتھ؟ جھاڑ کو کیا کریں گے رکھا؟ ایک دن آپ فیصلہ کریں گے کہ ارے یار کئی سال انتظار کیا، پچھلے سال انتظار کیا، پھل نہیں آیا، اس سال بھی انتظار کیا، پھل نہیں آیا، اس کو جڑ سے کاٹ کر ختم کرو، جلاون اور لکڑی بنا کر ختم کرو، ایندھن بنا دو. دوسرا جھاڑ لگائیں گے، اس جگہ پر دوسرا جھاڑ لگائیں گے، اور یہ بھینس کو سلنڈر ہاؤس کر دو، کسائی کے حوالے کر دو. دوسری بھینس لائیں گے جو دودھ دے گی. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا. کیا تم دنیا سے راضی ہو گئے، دنیا پر خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے؟ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. جس طریقے سے مالی اس جھاڑ کو اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے، دوسرا جھاڑ لگاتا ہے. وہ گائے بھینس کا مالک وہ گائے بھینس کو ذبح کر کے کسائی کے حوالے کر دیتا ہے، اور کسائی کو سپرد دوسری گائے دوسری بھینس لے آتا ہے دودھ کے لیے. میرے بھائیوں، اللہ نے ایسا کئی بار کیا ہے اور ایسا کئی بار کرنے پر قادر ہے کہ اس امت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب ہم دوسری امت پیدا کریں گے جو دین کی سیوا کریں گے اور دین کی حفاظت کریں گے، دعوت و تبلیغ کو عام کریں گے اور دنیا سے بے حیائی کو ختم کریں گے. ایسی امت ہم پیدا کریں گے. تو کیا کرو گے آپ؟ ہم اس وقت مسجدیں کھلی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی پاس مانگنے والا نہیں ہے. بھئی پاس دکھاؤ مسجد جاؤ. ہو سکتا ہے ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو مسجد آنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد بند کرو. کوئی بعید نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، ایسے حالات آ چکے ہیں. اس وقت قرآن کھلا ہوا ہے، اجازت ہے. قرآن چاہو آپ دکان میں بیٹھ کر پڑھو،
قرآن چاہو مقام میں بیٹھ کر پڑھو، قرآن چاہے چوراہے اور راستے پر پڑھو، کوئی قانون نہیں بنا۔ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ آپ پر قرآن پڑھنے کا بینڈ لگا دیا جائے، پابندی عائد کر دی جائے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، آپ مسجد نہیں جا سکتے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، قبرستان میں آپ جنازے دفن نہیں کر سکتے، آپ کو جلانا پڑے گا۔ اس وقت قبرستان بھی کھلا ہے، عام ہے، عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے، نہیں ہے، پابندی ہے، آپ کو حق نہیں ہے، ادھیکار نہیں ہے، آپ عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اندلس میں ایسے حالات آئے کہ نہیں آئے؟ اسپین میں ایسے حالات آئے کہ نہیں آئے؟ بخارا سمرقند میں ایسے حالات آئے کہ نہیں آئے؟ کوفہ میں ایسے حالات بنے کہ نہیں بنے؟ میرے بھائیو، سب کچھ کھانا پینا سونا نہیں ہے، دین کی حفاظت کے لیے کیسی کیسی قربانی دینی پڑی ہے۔ آپ تاریخ صحابہ پڑھو، صحابہ کرام کی تاریخ، اس کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اس وقت ہمارے مسلمان طبقہ، مسلمان سماج جہاں دیکھو وہاں عجیب ٹاپک، یو ایسا کیوں، یو ایسا کیوں، یو باتیں کیوں، یو باتیں کیوں، یو کاغذات کیوں، یو ڈاکومنٹس کیوں، یو دستاویز کیوں۔ ارے میرے بھائی، آپ کو روحانی اور ایمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا، اور زمینی سطح پر ملکی سطح پر آپ کو کاغذات کے لائن سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا۔ لیکن اس میں یہ تو دو رائے نہیں ہے کہ کاغذات کے لائن سے آپ کمزور ہو تو کسی قدر تو گنجائش ہے، لیکن آپ کو ایمانی اور روحانی اعتبار سے کمزور ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیا ہوگا؟ کاغذات کے اعتبار سے آپ کمزور ہو جاؤ گے تو پھر یہاں نہیں تو وہاں، یہاں نہیں تو قبر میں، قبر میں نہیں تو حشر میں، حشر میں نہیں تو دنیا میں۔ دو ہی آپشن ہے، یا تو موت یا تو حیات۔ ایمان تو بچے گا نا، لیکن روحانی اور ایمانی اعتبار سے آپ نے کمزور ہو، ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ ہمیش کی بدبختی اور لعنت اور جہنم ہمارا ٹھکانہ۔ تو اس وقت ہمیں ہر لائن کی محنت کرنی ہے، دستاویز اور کاغذات اور ڈاکومنٹس جتنے ہیں سب کی تیاری کرنی ہے، سب اکٹھا کرنا ہے، اور NRS یا کیا بولتے ہیں، SIR ہو یا اس نام کے دوسرے کوئی بھی ہو، ہر لائن سے آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ یہی سمجھو آپ کہ یہ ایک بہت بڑے آزمائش کے لیے پیش خیمہ ہے، یہ ایک مقدمہ ہے، اس کے پیچھے اور کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو آپ سے ہم امید لگاتے ہیں کہ آپ مسجدوں کو آباد کریں گے، آپ گھروں میں ایمان کا ماحول، ایمانی ماحول بنائیں گے، اپنی عورتوں کے ایمان کی، بچوں کے ایمان کی، بیٹوں کے ایمان کی، اور مسلمان سب سے اہم رول اس میں ادا کرے گا اتحاد۔ اتحاد ہمارے اندر نہیں ہے۔ جس دن مکمل 100% مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے، آپسی محبت پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کا غم سمجھنے والا بن جائے، ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنے والا بن جائے، اس دن 75% مسئلہ ہمارا حل۔ میرے بھائیوں، محبت کرو آپس میں، مشورے سے کام کرو۔ جی، اکیلی بکری کو بھیڑیا کھا جاتا ہے، وہی بکری اگر ریوڑ میں ہو، جماعت میں ہو، تو بھیڑیے کی ہمت نہیں ہوتی۔ جماعت اور فرقے میں مت بڑھو، جماعت فرقے کا اب وقت نہیں رہا، یہ انہوں اس جماعت سے، انہوں اس جماعت سے، انہوں اس جماعت، نہیں، ہم سب مسلمان۔ یہ مسجد کھلی ہوئی ہے، اللہ کا گھر ہے، جو چاہے آؤ، یہاں تو کافروں کو بھی آنے کی اجازت ہے۔ جی، مرغی کا بچہ
مرغی کے ساتھ اگر نہ ہو تو مغلی حملہ کر کے لقمہ تر بنا لیتا ہے. مسلمان اگر فرقہ میں اور جماعت میں بڑھ جائے گا، یہ جتنے منہ کھول کے بیٹھے ہیں اس کو اپنا لقمہ تر بنا لے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ مسلمان اس بہانے سے تو بیدار ہوں گے اور نیند سے بیدار ہوں گے، غفلت سے غفلت کی چادر کو چاک کریں گے، لیکن سب سے اہم کام اس وقت دعا کریں. علماء کرام نے، اللہ کے ولیوں نے اس وقت بتایا کہ 3 دعاؤں کو کثرت سے مانگو، خصوصاً نوافل اور تہجد میں مانگو. نمبر 1، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بہت اہم دعا ہے. نمبر 2، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا بکثرت مانگنے کی ضرورت ہے. نمبر 3، تیسری دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ ہمیں ایسے حالات میں سیدھا راستہ بتا دے. یہ 3 دعاؤں کا معمول اس وقت بنانا ہے. اور اس وقت کے بہت بڑے اللہ والوں نے کہا اور باقاعدہ لیٹر پیڈ میں لکھ کر دیا کہ 12,000 مرتبہ مسلمانوں پر ضروری ہے کہ وہ استغفار کریں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. رسول جب درمیان میں موجود ہو تو عذاب نہیں آ سکتا. دوسرا آپشن کیا ہے؟ تو کہا کہ وَهُمْ مُسْتَغْفِرُونَ. ایمان والے استغفار کرتے رہیں گے، عذاب نہیں آ سکتا. عذاب آنے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، اللہ ہر شکل سے بچائیں گے. وَآخِرُ دَعْوَانَا